صفحہ نمبر 252 252 آیت نمبر 97 9-7 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کریں تو پس اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے، بے شک اس کے لیے کوئی زور نہیں ہے ان پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، بے شک اس کا زور ہے ان پر جو اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور اس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ نحل کے یہ 13ویں رکوع کی آخری 2 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 98۔ یہ 2 آیات مبارکہ جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر جو آیات گزری تھیں اس میں اللہ رب العزت کا حکم یہ تھا کہ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو، قسموں کا خیال کرو، قسموں کو مت توڑو۔ اس طرح وعدہ خلافی کرنے والا اور کسی بات کو قسم کھا کر پھر اس کو توڑنے والا در حقیقت یہ شیطانی عمل کرنے والا ہے اور اس کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو یہاں 2 جو آیت مبارکہ ہیں ان میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان مردود سے اپنے آپ کو پناہ میں اللہ تعالیٰ کی دے دو۔ خاص طور پر جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھو اور اپنے آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دو۔ اعوذ باللہ یہ بڑا اہم وظیفہ ہے حفاظت کا، ڈر اور خوف کے موقع پر۔ کہتے ہیں 4 جو کلمات ہیں یہ ان کی بڑی فضیلت ہے، ایک الحمدللہ، ایک انا للہ، ایک استغفر اللہ، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 4 چھوٹے چھوٹے وظیفے ان کے بڑے درجات ہیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ جب کوئی خوشی والی بات ملے تو فوراً کہنا چاہیے الحمدللہ، میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے اللہ نے کرم فرمایا، تعریفوں کے لائق، خوبیوں کے لائق، شانوں کے لائق میرے اللہ کی ذات ہے جس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ان حالات میں دکان پر گاہک آ گیا یا گھر میں خیریت ہے، بیمار تھے اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، کوئی بھی خوشی والی خبر مالی لحاظ سے ہو یا اہل اولاد کے لحاظ سے ہو یا دوست احباب کے لحاظ سے ہو یا وطن عزیز کے لحاظ، جو بھی خبر ہو اچھی اس پر کہنا چاہیے کیا؟ الحمدللہ۔ یہ بظاہر چھوٹا سا کلمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ المیزان، قیامت میں یہ جو انصاف کا ترازو ہوگا جس سے اعمال تلیں گے یہ چھوٹا سا کلمہ اس کو بھر دے گا۔ جب کبھی غلطی ہو جائے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے،
اور قدم قدم پر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، امکان ہے جب غلطی ہو جائے تو فوراً کہنا چاہیے استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ کہا بہترین گنہگار لوگ ہیں وہ، جب ان سے غلطی اور گناہ ہو جائے تو اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ اتنا پیارا جملہ ہے، شیطان مردود کو جن چیزوں نے تباہ و برباد کر دیا اور اپنے اوپر خاک ڈالتا ہے اور مٹی ڈالتا ہے، اور فرشتے اس کا اجر اور ثواب لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں، وہ چھوٹا سا جملہ جس کو کیا کہتے ہیں استغفر اللہ۔ یہ کام کاج کے لیے جو پریشان حالات ہیں ان کے اندر بھی یہ جملہ بڑا مفید ہے۔ سورۃ نوح کے اندر قوم نوح کے واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ تمہارے لیے رحمت کی بارش کے دروازے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اولاد کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال ملے گا، اولاد تمہاری نیک اور صالح ہو جائے گی۔ تو دوسرا جملہ میں نے کیا کہا، غلطی ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے استغفر اللہ۔ جب کوئی تکلیف ہو تو فوراً کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی حادثہ یاد آ گیا، والدین بزرگ ان کی انتقال اور فوتیدگی واقعہ یاد آ گیا، تو جب بھی ایسا دل کو دھچکا لگے تو فوراً کہنا چاہیے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تین جملے میں نے بیان کر دیے، الحمدللہ، دوسرا جملہ بیان کیا استغفر اللہ، تیسرا جملہ بیان کیا انا للہ، پورا جملہ ہے، اور چوتھا جو ہے اعوذ باللہ۔ آدمی کے اوپر خوف طاری ہے، بہت حضرات یہ شکایت کرتے ہیں، ہر وقت ذہن کے اوپر خوف طاری رہتا ہے، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، پاکستان میں ہیں یا باہر میں ہیں۔ تو ان خوف کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو بندے کو کیا کرنا چاہیے، جو سب سے طاقتور، جب کہیں ڈر ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو طاقتور کے قریب کر لیتا ہے۔ سب سے طاقتوں والی ذات اللہ کی ہے، خوف اور ڈر کے وقت اپنے کو اللہ کی پناہ میں دے دو۔ اعوذ باللہ، دکان سے نکلے گھر جا رہے ہو، اعوذ باللہ کی تلاوت کرو، اللہ ان ڈاکوؤں سے اور لٹیروں سے اور شیطان مردود سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ یہ بڑا مردود ہے، اور چھوٹے جو اس کے چیلے ہیں، ڈاکو اور چور اور انسان کے دشمن، انسانیت کے دشمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اے اللہ اپنے کو تیری پناہ کے اندر دیتا ہوں شیطان سے جو راندہ ہوا ہے، مردود ہے۔ چنانچہ یہاں قرآن کی تلاوت کے وقت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا گیا آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یہ سنت عمل ہے، تلاوت ہے قرآن کے وقت اعوذ باللہ کی تلاوت کرنا۔ اور بھی مواقع تلاوت کے اعوذ باللہ کے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خاص موقع، آدمی پاگل ہو جاتا ہے کہ کب پاگل ہوتا ہے پتہ ہے، جب غصہ آتا ہے۔ ایسے بھی ہیں غصہ آتا ہے تو ہوش چلی جاتی ہے، اس وقت غصے والے حالت کے وقت آدمی کو پڑھنا چاہیے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا قرأت القرآن، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اپنے کو شیطان مردود سے اپنے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اس لیے اپنے کو اللہ کی پناہ، شیطان ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ تمہاری مرضی نہ ہو وہ تمہیں مجبور کر دے، نہیں نہیں، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان، اس کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیطان نے یہ کر دیا، نہیں، خود بھی کیا ہے،
وگرنہ اس کی طاقت نہیں ہے ایمان والوں پر اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر وہ کسی غلط کام کی طرف لے جائے۔ ہاں اس کا زور کہاں چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس کے دوست ہیں، یعنی اس کی تابع داری، شیطانی معاملات، اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اور پھر فرمایا کہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کو شریک ٹھہرانے والے ہیں اللہ کے ساتھ، اس پر ان کا زور چلتا ہے، اور اللہ کے ماننے والے ایمان والوں پر اس کا زور نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے بھائی صاحب ہیں، ہم نے پہلے بھی دعا کی تھی، آج پھر دعا کرتے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ ابھی قریب میں انتقال ہوا، اور بھی جن کے والدین 2 صحابہ فوت ہوئے، اللہ مغفرت فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قرآن کی قبول فرما، اس کی برکت سے مریضوں کو صحت دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ڈاکٹر مایوسی دے دیں اور نا امیدی پیدا کر دیں، اے اللہ آپ اگر حکم فرمائیں تو آپ ان کو زندگی دے سکتے ہیں، صحت دے سکتے ہیں۔ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ دے دیجیے۔ بھائی انور، اس کے بیٹے کو صحت کاملہ دے دی۔ گھروں میں جو بیمار ہیں، مرد، عورتیں، جوان، بزرگ، صحت دے دی۔ ہر حادثے اور پریشانی سے اور آفت سے اللہ بچا لے۔ طیب حلال اور پاکیزہ رزق ہے اللہ انتظام کروا۔ یہ بچے، گھر والے، خود ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ظاہر کھانا پینا بھی ہے، رہنا سہنا بھی ہے، بچوں کی تعلیم بھی ہے، اور صحت بیماری بھی ہے۔ اللہ اپنی عافیت فرمائیے، ہمارے لیے طیب حلال پاکیزہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ فوت شدگان کی مغفرت فرما، والدین، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقربا، مسلمان مرد عورتیں اللہ مغفرت فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ ظالم اسرائیل، اے اللہ اس کی طاقت کو پاش پاش کر دے، اے اللہ اس کی قوت کو نیست و نبود کر دے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا